الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. تو ہم تھے سورہ بقرہ کی سورہ فاتح کی سوری آیت نمبر 4 پر إياك نعبد وإياك نستعين. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے کیا کچھ کور کیا ہے اور کون کون سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں؟ انمیوٹ کریں اور پلیز لیٹس ریویو the session, then we'll finish today's this ayah inshallah. ایاک نستعین میں ہم نے کیا کچھ کور کیا ہے اور ایاک نعبد میں ہم نے کیا کچھ کور کیا؟ پھر اس میں ہم نے یہ کور کیا تھا کہ جو سورۃ فاتح کی پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ پڑھنے کے بعد ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے. مطلب ہمیں وہ 3 آیات پڑھنے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے. اور ہاں جی, تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہمیں فورس کیا جا رہا ہے کیا, یا پھر ہم کیسے ہم نے بندگی کرنی؟ نہیں, ہم اپنی خوشی سے, اپنی ولنگنیس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں جی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور اس میں ہمیں کوئی بھی مشکلات پیش آتی ہیں, اس کے لیے بھی مدد ہی پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مدد کا طریقہ کار کیا ہوگا, پھر مدد کیسے مانگنی ہے؟ 100 دفعہ تسبیح کرنے سے مجھے مدد غیبی طور پہ آ جائے گی اور میرے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں سر, اس میں جو مجھے یاد ہے اس طرح سے ہے کہ ہم نے عملی طور پہ کام کرنے ہیں. جہاں تک ہماری ایفرٹ ہے ہم نے وہاں تک پوری پٹ کرنی ہے. جہاں تک جہاں تک ہماری لمٹ ہے وہاں تک ہم نے اپنی ایفرٹس پٹ کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. کب مدد آئے گی؟ سر ہم جب اپنی لمٹ تک جتنی محنت کر رہا ہوں, جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کی مدد کی امید کریں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اور کیا کچھ یاد ہے آپ کو؟ کون سی اور ایسی چیز تھی جو کل دل کو لگی آپ کے؟ سر کل جو دل کو لگی تھی سر, وہ یہی والا کانسیپٹ تھا کہ مدد اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے مانگتے ہیں. پہلے اپنی ایفرٹ پوری پٹ کرنی ہے, اس کے بعد جب انسانی کیا کہتے ہیں ہیومن کیپیبلٹیز جہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی, اللہ تعالیٰ کی مدد کی توقع کرنی ہے. اگر ہم کچھ کیے بغیر آرام سے بیٹھ کے صرف مدد مانگیں گے تو اس طرح سے ہمیں شاید اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ملے. ٹھیک ہو گیا. اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مثال سمجھ آ جائے گی نا تو اٹ فیل ہیلپ اس انشاءاللہ. وہ یہ اس آیت میں اکثر مثال دی جاتی ہے. مثال کیا ہے کہ ایک بندہ تھا, سیلاب آ گیا گاؤں کے اندر, تو وہ چھت پہ چڑھ گیا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نکل جاؤ گاؤں سے, سیلاب آ چکا ہے, پورا گاؤں ڈوب جائے گا, تم نکل جاؤ گاؤں سے, ہمارے ساتھ آ جاؤ. کہنے لگا نہیں, مجھے اللہ رب العزت بچائیں گے. اچھا, گاؤں خالی ہونا شروع ہو گیا. ایک بندہ آیا, ایک گروپ آیا کشتی پہ, انہوں نے کہا کہ آپ نیچے آ جاؤ, سب برباد ہو جائے گا, تم ڈوب جاؤ گے, اور ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, بچ جاؤ گے. تو کہنے لگا نہیں, مجھے میرا رب بچائے گا. اس کے بعد ایک اور بندہ آیا جس کے پاس ایک چھوٹی سی کشتی تھی جس پر وہ اکیلا سوار تھا اور ایک اور بندے کی جگہ تھی. آگے کہنے لگا آ جاؤ, تم جو ہے نا ڈوب جاؤ گے, جلدی کرو اور میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. کہنے لگا نہیں, میں جو ہے نا, مجھے اللہ رب العزت بچائیں گے. وہی بات ہوئی کہ سیلاب آیا, دیواریں کچی تھیں, پانی نے جو ہے نا پانی کے پریشر کی وجہ سے دیواریں گرا, وہ ڈوب گیا, مر گیا.
اللہ کے سامنے حاضری ہوئی تو اس نے شکوہ کیا کہ مجھے بچایا نہیں گیا. فرشتوں نے کہا بیوقوف گدھے انسان، تجھے پورے لوگوں کے منہ سے ہم نے کہلوایا کہ باہر نکل جاؤ، ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے. تم نے پورے گاؤں کی بات نہیں مانی. پھر ہم نے ایک کشتی والا گروپ بھیجا، ٹھیک ہے، تجھے بچانے کے لیے. تو نے اس کی بات نہیں مانی. پھر تجھے ایک اور بندہ بھیجا تجھے بچانے کے لیے. تو نے اس کی بات نہیں مانی، حالانکہ اس کے پاس صرف تیرے لیے جگہ چھوڑی تھی تاکہ تو سوار ہو جائے، اور تو نے وہ مدد قبول نہیں کی. ٹھیک ہے، اور تو یہ سوچتا رہا کہ کس قسم کی مدد تجھے تیرے پاس آتی کہ جس کی وجہ سے تو بچ جاتا. کیا اور کیا چاہیے تھا تجھے، ٹھیک ہے، کہ تو سیلاب سے بچ جاتا. ٹھیک ہے، ایک یہ فارمولہ ہے. ٹھیک ہے، دوسری جو بات ہے نا، اب ہم نے دعا کو سمجھنا ہے. دعا ہے نا، دعا مدد مانگنی ہے. جب بھی مدد مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے، یہ فارمولہ کیسے کام کرتا ہے. جو دعا، آپ کے ذہن میں دعا کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کے سامنے اگر لفظ دعا بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے، یا آپ سے کہا جائے دعا کریں تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ دعا کے ساتھ اللہ کا جو تعلق ہے، یا دعا کے ذریعے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یا دعا کے ذریعے آپ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں اللہ رب العزت سے؟ تو دعا کیا چیز ہے آپ کے ہاں؟ سر جی تینوں ہی آپشنز جو ہے تینوں ہی ایک جیسی، مطلب ہر طرح کی سوچ ہوتی ہے سر اس میں تو. مثال کے طور پہ سر سر اس میں انسان جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو آپ ان تین میں سے جو ہے سر، انسان اور اللہ تعالیٰ کا تعلق والی مجھے جو لگ رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ تعلق سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان جب دعا کرتا ہے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، یا کیا ہے یہ فلسفہ دعا کیا ہے؟ ایسا سمجھ لیں. چلو اس کو آسان کر لیں. فلسفہ دعا کیا ہے؟ واٹ از دا فلاسفی بیہائنڈ دعا؟ ہاؤ اٹ ورکس؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ سر اس میں سر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مالک ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. تو سر جب غلام کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ اپنے مالک سے ہی سر اس کا مطالبہ کرے گا. لفظ آپ نے بول دیا. سبحان اللہ، جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے منہ سے نکلے. ٹھیک ہے، اور جو میرے دل میں بھی تھا لفظ، وہ آخر میں بولا آپ نے، مطالبہ. اچھا، اب دعا اور مطالبہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یاد رکھ لینا. جس کو ہم دعا سمجھتے ہیں وہ دراصل مطالبہ ہے، لیکن جو اسلام میں دعا ہے وہ کچھ اور چیز ہے. جو ہمارے ذہن میں انڈو پاک کے کلچر میں جو ہمیں لفظ دعا سے جو ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے بھلے؟ مطالبہ. یعنی میں، مطالبہ. ٹھیک ہے، جب کہ حقیقت میں جو دعا کا جو معنی ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا، دعا کا لفظی ترجمہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ نے سنا ہو، اگر تھوڑا بہت عربی کے بارے میں پہچان ہو. دائی کسے کہتے ہیں؟ دائی، داعی. سر دائی اسے کہتے ہیں نا جو سر جو پریچ کرتا ہے. پکارنے والا. ماشاءاللہ، ہاں. جی سر. اچھا، پکارنے والا، ٹھیک ہے. اور سر اور نہیں میرے مائنڈ میں آ رہا. ٹھیک ہے، یہی معنی ہے، پکارنے والا. اور دعا، پھر دعا کا مطلب کیا ہوا؟ پکار. جی سر. ٹھیک ہو گیا. جی اب سر. اس کا مطلب یہ ہوا، پہلے تو میں نے لفظ رب کو ذہن میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مالک کو ذہن میں لے کے آنا ہے. اور اب اس کے سامنے میں نے اپنی غلامی کو ایڈمٹ کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میں تو غلام ہوں. اب کیا غلام اپنے آقا سے مطالبہ کر سکتا ہے یا درخواست کر سکتا ہے؟ سر درخواست ریکویسٹ کر سکتا ہے. ریکویسٹ کر سکتا ہے. مطالبے میں مطلب کہ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ کو چاہیے اور آپ کو ملے گی، تو یہ مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن مقام ایسا ہے، سٹیج ایسی ہے، پوزیشن ایسی ہے، آپ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جی ریکویسٹ. سر.
اب جب ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں نا تو دراصل ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے، مطالبہ نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ اگر میں مطالبہ کروں گا تو وہ تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ سے جب مطالبہ کیا جائے تو اس کے لیے شرائط سخت ہو سکتی ہیں کہ تم نے مطالبہ تو کر لیا ہے، کیا تم اس کے اہل بھی ہو؟ Am I right؟ جی سر. ہاں جی، تو مطالبے کے لیے شرائط ہیں جو کہ سخت ہیں. حلال کھایا ہو مطالبہ پورا ہو جائے گا، 100% حلال ہو، ٹھیک ہے، 100% حلال کھایا ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد مطالبے کے لیے شرط ہے آپ کی توجہ ہو، آپ کی نیت خالص ہو، آپ حرام سے بچیں، ٹھیک ہے، صاف پاکیزہ جگہ پر ہوں. بہت سی شرائط ہیں. کب؟ جب آپ نے مطالبہ کرنا ہو. اور ہاں، مطالبہ کیا ہے پھر بھی بادشاہ کی مرضی ہے، وہ درخواست قبول کرے نہ کرے. ہو سکتا ہے وہ اپلیکیشن پڑی رہے اور وہ ایک دن ایسا ہے کہ بادشاہ نکالے گا ساری اپلیکیشن جو میں نے مطالبے کیے تھے، کہ آج کا دن ہے، میں تجھے سب کچھ دے دیتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا. سبحان اللہ. Am I right؟ جی سر. ہاں. سر مگر پھر سر پھر یہ جو دعا ہے، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو سر ہمیں کس طرح مطلب معلوم ہوگا کہ اب ہم یہ مطالبہ ہی کر رہے ہیں کیا یہ ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں؟ یہ تو مطلب سر اس میں ڈفرنس بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا تھوڑا سا؟ یہ کلیئر کر لیں گے نا آج انشاءاللہ. یہی تو کلیئر کرنا ہے. یا کہ نستعین ہے نا، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد مانگنا کس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کو سمجھنا ہے آج. تو دعا ہے نا، مدد مانگنے کے لیے ہمیں دعا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو دعا کے کیا فلسفہ ہے اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم نے ایک چیز کو سمجھنا ہے، دعا ایک پکار ہے. پکار سے مراد ایک درخواست ہے، ٹھیک ہے، درخواست ہے. اور ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ آپ نے اس درخواست کو پیش کرنے کے لیے کوئی بھی شرط پوری نہ کی ہو اور آپ کی درخواست قبول بھی ہو جائے. مثال کے طور پہ میرے ساتھ تو ایسے ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو. گھر جاتے ہوئے یہ شام کے وقت یا دوپہر کے وقت کام کے دوران آپ کے ذہن میں آیا کہ آج شام کو نا چاول ہونے چاہیے یار، مثال کے طور پہ، اور اتفاق سے آپ گھر گئے تو گھر میں چاول پکے ہوئے. تو کیسے ہوا؟ آپ کی وہ ایک درخواست تھی، ایک پکار تھی جو دل میں آئی، ٹھیک ہے، اور مالک ہے قبول کر لی. اور کیونکہ آپ کے ذہن میں ایسی بے بسی کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ریسپیکٹ کی اور آپ کی دعا کو فوری طور پہ قبول کر لیا. یعنی آپ نے اپنی بے بسی تھی نا، کہ آپ نے یہی کہا نا آج کاش کہ ایسا ہو جائے. آپ نے ایسا نہیں کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، میری انرجی جائے گی، سگنل دے گی، میری بیگم اٹھے گی، میری ماں اٹھے گی، میری بہن اٹھے گی، چاول پکانا شروع کر دے. آپ کے ذہن میں تو ایسا تصور ہی نہیں ہے. آپ کی ایک بے بسی کسی کیسے کاش کہ ایسا ہو جائے. تو آپ کی وہ بے بسی کا اللہ رب العزت نے لاج رکھا. اللہ نے کہا جا میرے بندے، تو نے سوچا میں نے پورا کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا، پکار یہ ایک اتنا اہم نقطہ ہے جو سمجھنا ہے. یہ جو نقطہ پکار والا، جب ہم ہاتھ اٹھا کے اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی التجائیں، اپنی ضروریات کی لسٹ جب اللہ کی بارگاہ میں رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو مطالبہ ہے نا. دنیا کی کوئی بھی چیز کا مطالبہ ہے. دنیا بھی کسی بھی چیز کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ مطالبہ میں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے، اللہ رب العزت کو بعض دفعہ اور اکثر اوقات بندے کا وہ مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ اس قدر پسند آتا ہے، اور اللہ کو پسند ہے، اللہ رب العزت کو بندے کا اس طریقے سے مانگنا ہاتھ اٹھا کے اس قدر پسند ہے کہ بعض دفعہ اللہ رب العزت بندے کو دینے کی بجائے روک لیتے ہیں. کیوں؟ جس انداز سے بندہ مانگتا ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو بار بار موقع دیتے ہیں کہ اسی انداز سے مانگے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا بچہ آئے، ٹھیک ہے، بچہ آپ سے آ کے کوئی بڑے ہی پیارے لہجے سے آپ سے کوئی چیز مانگے، اور آپ کہیں گے نو وے، یہ جو کیوٹنس ہے اٹس نیور گونا ہیپن، میں نے اگر اس کو دے دیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شرارتیں کرتے ہیں. آپ اس کو دوبارہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کرو، دوبارہ مانگو.
the cuteness کے فوارے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ سے رہا نہیں جاتا اس بچے کی کیوٹنس پہ, ٹھیک ہے, کہ how beautiful the way this kid is asking for something, you know. تو اللہ رب العزت کو اس سے بھی زیادہ پیار آتا ہے بندے کے اس لہجے پر جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے. کیوں؟ کتنا کچھ بندہ کر رہا ہوتا ہے صرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے وقت. سب سے پہلے انسان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میری دعا کو پورا کر سکتا ہے. تو یہ شرک کا صاف انکار کر رہا ہوتا ہے. شرک کا صاف انکار ہے اللہ سے دعا مانگنے کی پہلا جو فائدہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت پر امید کا ایک پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے, اسی لیے تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو یہ جو انداز ہے ہاتھ اٹھا کے اپنی بے بسی کا دراصل بات وہیں پہ آ گئی, اپنی بے بسی دیکھ خالی ہاتھ ہے میرے, ٹھیک, میرے خالی ہاتھ ہیں تو تیرے سامنے پھیلائے ہوئے, ٹھیک ہے. تو یا اللہ میری یہ بے بسی کی انتہا ہے کہ میں نے اپنی جتنی کوشش کرنی تھی کر لی ہے, ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, اب میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں. تو بے بسی کی انتہا کی علامت خالی ہاتھ ہے, اور اللہ رب العزت خالی ہاتھوں کو واپس نہیں جانے دیتے. ایک بات. اور اگر بندہ دعا مانگنے کے لیے سجدے میں چلا جائے, کیا مطلب کہ اپنی پیشانی جو کہ انسان کی سب سے قیمتی جسم کا حصہ جو انسان کا ہے نا, وہ انسان کی پیشانی ہے جو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے, ٹھیک ہے. دل اپنی جگہ پر ہے, دماغ اپنی جگہ پہ ہے, اس کا اپنا مقام ہے, اس کا اپنا مرتبہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کی قدر ہے وہ ہے پیشانی, اور جب جھک جاتی ہے تو اللہ کے لیے اللہ اپنے لیے لازم کر دیتے ہیں اس کی لاج رکھنا, اس کی قدر کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کس بات کی علامت ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس لفظ عبد پہ جانا پڑے گا. اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل آپ کی سب سے زیادہ عاجزی ہے. عاجزی سے مراد کہ آپ اپنے آپ کو جتنا پست کر دیں گے دین میں اور اللہ کے ہاں اتنی ہی بلندی ہے. بندہ غلام ہے نا, لفظ غلام ہے, تو غلام کی آقا کے سامنے کیا اوقات ہوتی ہے؟ جتنا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پست کرتا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے. دنیا میں پستی میں عزت ہے اللہ کے ہاں, دنیا میں پستی میں عزت ہے اللہ کے ہاں, اور سجدہ اس کی انتہا ہے. اس پستی کی انتہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ, لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ بلند ہو, نام بلند ہو, سر بلند ہو, سر بلند ہو. یہ دنیا کا فخر کی, دنیا میں فخر کی علامت ہے. جبکہ اسلام میں کیا ہے, اللہ کے ہاں کیا ہے, سر خاک آلود ہو اللہ کے سامنے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے ہاں سر بلند ہو جائے گا. دنیا میں اگر سر بلندی چاہیے, لوگوں کے ہاں عزت چاہیے, مرتبہ چاہیے, مقام چاہیے, تو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کا نام بلند ہو, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے ہاں اگر سر بلند کرنا ہے تو اپنے سر کو اتنا جھکا لو کہ زمین پہ لگ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ عاجزی کی انتہا ہے. اچھا, اب ہم نے ایک اس چیز کو سمجھ لیا. دعا دراصل مطالبہ نہیں ہے, دعا ایک پکار ہے. جو مطالبہ ہے اس کی قبولیت کے لیے شرائط ہیں. اگر تو میں چاہوں کہ میں یہ مانگوں اور مجھے مل جائے تو پھر مجھے یہ بھی دیکھنا پڑے گا میں نے کیا کیا ہے کہ میں جو مانگوں تو مجھے مل جائے. اگر تو میں سخت ڈیمانڈ رکھتا ہوں اور اگر دل میں میرے شکوہ آئے کہ میں نے یہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی ہے تو پھر میں نے کیا کیا ہے اس قابل ہونے کے لیے یا اس دعا کی قبولیت کی شرائط پہ پورا اترنے کے لیے کہ میں یہ سوچ سکوں کہ میں نے یہ مطالبہ کیا تھا پورا نہیں ہوا. اور جب بندہ دعا کرنے کے بعد منہ سے نکال دے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی, دعا بیکار, اللہ تعالیٰ اس کی یعنی شکوہ کر دے انسان اللہ کے بارے میں, اس نے اپنی دعا ضائع کر دی. اچھا, اس کے بعد ایک اور بھی خطرناک بات یہ ہے کہ بندہ دعا مانگنے کے بعد سوچے بھی کہ میں نے جو ہے نا کتنی دفعہ دعا مانگ لی ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت کا ایک اور امتحان بندے پہ مسلط ہو جاتا ہے, بندہ مومن پر,
کہ جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے ایمان کو دیکھنے کے لیے، صبر کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی دعا کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دیکھا جائے کہ یہ بندہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیا یہ شکوہ کرے گا یا صبر سے کام لے گا؟ اور وہی وقت ہوتا ہے جب شیطان آتا ہے، اور یہ پوائنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں دعا کے سلسلے میں، بڑا خطرناک ہے، بڑا اہم ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ ہم اس کا بہت شکار ہو چکے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آئے گا آپ کے ذہن میں اچانک ہی، آ کے کہے گا یہ دعا مانگو، دیکھو کیا پیاری چیز ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے مانگ لی، گھنٹے بعد واپس آئے گا، مانگی تھی نا، نہیں نا ملی، اچھا آپ نے پہلی دفعہ کیا، ابھی تو میں نے دعا مانگی ہے، اتنی جلدی کیا چیز ملتی؟ اگلے دن آئے گا، دیکھا نا وہ دعا مانگی تھی نا، نہیں نا پوری، اللہ نہیں سنتے۔ اچھا آپ نے پھر اس کو پش کیا، دتکارا، اعوذ باللہ کہا، تیسرے دن پھر آیا، دیکھا 3 دن ہو گئے نا، مانگی تھی نا دعا، نہیں نا قبول ہوئی، اللہ نہیں سنتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ جملہ اس حد تک مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی کہ اللہ سے میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، میری دعائیں نہیں سنتا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ شیطان کے کس قدر بڑے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور آپ کا یہ ایمان بن چکا ہے کہ میں دعا مانگوں میری نہیں سنی جاتی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم شیطان کے کس چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ مومن بندہ دعا مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے؟ اسے پتا تھا کہ یہ تو اللہ سے کلام کا ایک بہانہ ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں مطالبہ کرنے کے اہل تو ہوں ہی نہیں، ہاں میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، وہ میرا بادشاہ ہے، اگر تو وہ میرے لیے بہتر ہوئی، کیونکہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وی انڈرسٹوڈ آلریڈی، وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میں نے مانگا تو مجھے بن مانگے بھی دے دے گا، اگر مانگ لیا تو زیادہ لحاظ کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے مجھے اس بات کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، میرے لیے یہ چیز اہم ہے، میرے لیے یہ چیز ضروری ہے، میری سروائیول کے لیے، میری ہدایت کے لیے، میری کامیابی کے لیے یہ چیز ضروری ہے، تو اللہ میرے لیے انتظام کر دے گا، اور اگر نہیں ملا تو مجھے پتا ہے کہ وہ میرے لیے نہیں بہتر، اسی لیے اس نے مجھے نہیں دیا، اور میرے لیے اسی میں کامیابی ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں بھی نہ۔ کیوں؟ بادشاہ کے سامنے میری دعاؤں کی لسٹ تو پڑی ہوئی نا، پڑی ہوئی رہے گی، جب قیامت کا دن آئے گا تو بادشاہ خود ہی مجھے نواز دے گا، میرا رب مجھے خود ہی نواز دے گا، تو پھر قیامت کے دن ہوگا کہ بندہ اللہ کے سامنے آئے گا تو دیکھے گا اجر اتنا ثواب، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو تو نے مانگی تھی، جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ اب واپس آ جائیں، ایک اور جو فارمولا ہم نے سمجھنا ہے دعا کے معاملے میں، ایک ہے، ہم نے اس پوائنٹ پہ بات بھی کی تھی، ایک ہوتا ہے امر ما تحت الفطرت، ایک ہوتا ہے ما فوق الفطرت۔ یہ پوائنٹ یاد ہے آپ کو؟ جی سر۔ کیا تھا یہ پوائنٹ؟ سر ما تحت الفطرت وہ تھا جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کوئی شخص افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے اور میں کہوں کہ اس کے گلاس کے اندر آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، جو کہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، اور میں یہ بتاؤں۔ دوسرا ہے ماں، یہ سر میں نے ماں تحت الفطرت بتایا یا ماں فوق الفطرت؟ میں یہ لفظ کیا بولا ابھی؟ ہاں فوق الفطرت آپ نے بتایا کہ آپ کی لمٹ سے باہر ہے چیز۔ جی، اب ہے ماں تحت الفطرت وہ کام جو میرے اختیار میں ہے، تو ہاں، اس کو ماں تحت الفطرت کہتے ہیں۔ جو بھی چیزیں انڈر دا نیچر ہیں، جو چیزیں میں جسم سے کنٹرول کر سکتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کنٹرول کر سکتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ جیسے سر، سے سن سکتا ہوں، جی۔ جی جیسے کار چلا سکتے ہیں، جیسے پڑھا سکتے ہیں، ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، ہم یہ ساری اس میں آ جائیں گی۔ ہاں جی، یہ ما تحت الفطرت۔ ہاں، اب جو دعا ہے وہ ما تحت الفطرت کے لیے کام نہیں کرے گی۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ مثال کے طور پر کھانا میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میرے پاس ما تحت الفطرت عمل کیا ہے؟ اپنے ہاتھ استعمال کروں، لقمہ توڑوں، سالن میں ڈبوں اور لقمہ منہ میں ڈالوں اور اس کے بعد چباؤں اور اس کے بعد اس کو نگل لوں، یہ میرا تحت الفطرت عمل ہے۔ اب میں سامنے پلیٹ رکھ کے، ہر چیز سامنے رکھ کے ہاتھ اٹھا لوں، یا اللہ میری بھوک ختم کر دے، یا اللہ میری بھوک ختم کر دے۔ اب اس دعا میں جتنا مرضی رو لوں، کیا کھانا خود بخود لقمہ بنے گا؟ خود بخود سالن میں ڈپ ہونے کے بعد کیا میرے منہ میں چلا جائے گا؟ کیا ایسا ہو جائے گا کہ وہ میرے معدے میں چلا جائے اور خود بخود ہضم ہو جائے؟
نہیں ہوگا. جب نظر کمزور ہوتی ہے تو آنکھ کیوں لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایسے ہی جب زخم ہوتا ہے تو اس کے خون کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اختیار میں زخم لگانا تو تھا لیکن اس کو فوری طور پہ ٹھیک کرنا ہمارے اختیار میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو ہر وہ عمل جو ما تحت الفطرت ہے اس کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا. ما فوق الفطرت کے لیے میں دعا کروں گا. مثال کے طور پر سفر کے لیے دعا کریں. کیوں؟ گاڑی آپ تو چلا سکتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے. صبح کو اٹھ کر آپ 3 دفعہ کہتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یا آپ 3 دفعہ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، سوری معوذتین پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو دم کرتے ہیں. اب آپ صبح نکلتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز نقصان دینے والی تھی، آپ اس کو ہاتھ سے روک دیتے ہیں، مچھر کی شکل میں، مکھی کی شکل میں. ٹھیک ہے. یا آنکھ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے جیسے موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی بہت ساری چیزوں کی حفاظت ہوتی بھی ہے. لیکن پھر بھی آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے. پھر وہ تکلیف کیوں آتی ہے؟ آپ نے تو دعا کی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے سے پلان تھی اور وہ آپ کے لیے ضروری تھی. کیوں ضروری تھی؟ کیونکہ مومن بندے کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی جس کو ہم پریشانی سمجھتے ہیں وہ پریشانی نہیں ہوتی. مومن بندے کے لیے پریشانی دراصل یا بیماری یا صدمہ یا نقصان یا دکھ دراصل مومن بندے کی کسی نہ کسی طرح اصلاح ہو رہی ہوتی. میں نے اور مثال دوں گا. میری یہ گھر سے مثال ہے. میری والدہ کی اپنے بھائی کے ساتھ ایک بھائی تھے اور اپنی بہن کے ساتھ اور والدین کے ساتھ بہت زیادہ بہترین یعنی محبت بھرا رشتہ، ذرا بھی اختلاف نہیں، ہنسنا کھیلنا ہر وقت، بہت ڈفرنٹ ماحول، بہت ہی نرم ماحول. شادی ہو گئی، سسرال کے ہاں گئے، ماحول ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو گیا، ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا. وہاں پہ کوئی 10 سال گزارے، انتہائی سخت 10 سال گزارنے کے بعد اتفاقاً اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، وہ سسرال کے ہاں سے موو ہو کے ایک نئے علاقے میں چلے گئے. وہاں گئے ہوئے ابھی 3 سال نہیں ہوئے تھے، ابو جان فوت ہو گئے. ابو جان کی وفات کے بعد جو ہے نا لائف اور ڈیفیکلٹ ہو گئی. لیکن ابھی ریسنٹلی میں بیٹھا اسی موضوع پہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے اندر حکمت کیسی ہوتی ہے، پریشانی کیسے حکمت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ امی جان کی جو سسرال کے ہاں 10 سال کی جو سختی تھی وہ دراصل ٹریننگ تھی. اگر امی جان شادی کے بعد سیدھا اس علاقے میں چلے جاتے جہاں پہ ہم رہتے ہیں ابھی، تو وہاں پہ جانے کے بعد اگر ابو جان کا انتقال ہوتا تو امی جان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس سارے صدمے کو اور ذمہ داری کو ہینڈل کر سکتی. لیکن اس 10 سال کی پریکٹس نے اتنی برداشت ڈیولپ کر دی، اتنی ہمت بلڈ کر دی کہ جو ہی ابو جان کی وفات ہوئی، امی جان کو اس صدمے کو ہینڈل کرنا یا اس کے بعد اپنے آپ کو لے کے بچوں کو لے کے آگے چلنا مشکل نہیں رہا. تو ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اپنی ابتدائی زندگی میں جتنی مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے اہم امر کے لیے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. مومن بندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے کسی بھی دکھ سے، کسی بھی پریشانی سے اس وجہ سے پریشان نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے یہ یا تو میری ٹریننگ ہے، نہیں تو صبر پر اجر تو اتنا بڑا پڑا ہے کہ جتنا ایک کوئی بھی نیکی کرنے پہ اجر نہیں ملے گا. کسی بھی نیکی کرنے پر اتنا بڑا اجر نہیں ملے گا جتنا صبر کرنے پر اجر ملے گا. اور یہ ہے بھی حقیقت. میں نا آج صبح سسٹر سے بات کر رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ آج میں ایک بات کہنے لگا ہوں، کان کھول کے سنو. یہ کیا؟ میں نے کہا کہ اسلام میں غصہ حرام ہے. وہ نا پریشان ہوگی، کہنے لگی پھر کیا کریں؟ میں نے کہا میں نے تو بتا دیا آپ کو، اسلام میں غصہ حرام ہے، ہر لحاظ سے حرام ہے. اس کی اونلی گنجائش بچتی ہے جب آپ دشمن کے سامنے ہیں اور جب اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں.
تب آپ کے پاس غصے کی گنجائش ہے، نہیں تو غصے کی گنجائش ہے ہی نہیں، اسلام میں غصہ حرام ہے۔ کہنے لگے دلیل، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، یہ حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ فرضیت میں آ جاتا ہے، تو حکم ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، کہنے لگے لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اب غصہ نہ کرے تو پھر کیا کریں؟ صبر کریں۔ غصہ کرنا حرام ہو گیا، صبر فرض ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہے نا اللہ صبر کرنے والے سے محبت کرتا ہے، بار بار یہ یحب الصابرین، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، مومن بندے کے اندر اگر صبر کی کوالٹی نہیں ہے تو اپنی ہر عبادت کو وہ ضائع کر دے گا، ہر عبادت کو ضائع کر دے گا۔ کیوں؟ وہ آخر میں شکوہ کر دے گا کہ میں نے تو ایسے کیا تھا، ایسا تو ہوا نہیں، وہ ضائع کر دے گا۔ جو ہی ضائع کرے گا قیامت کے دن خالی ہاتھ جائے گا۔ تو مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے، اور مومن بندے کے منہ سے شکوہ کسی معاملے میں بھی نہیں نکلتا، جتنی بھی مشکل سے مشکل زندگی ہو، جتنی مرضی رف سے رف زندگی ہو، جتنی مرضی سخت سے سخت زندگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میں یہ جملہ بول دیتا ہوں اکثر ہی، سوچنے والی بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ والد زندہ تھے، نہ والدہ زندہ تھی، نہ کوئی بہن تھا، نہ کوئی بھائی تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو رکاوٹ بننی تھی ان کے دعوت کے کام میں، یہی 4 لوگ بننے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر یہ فکرہ دوبارہ ریپیٹ کریں پلیز، کون سے 4 لوگ رکاوٹ بننے تھے؟ بہن، بھائی، والد اور والدہ۔ اب آپ بتائیں کہ والدہ برداشت کرتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہوتا تھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زحمت میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، دکھ میں مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ کافر بندہ تو شکوہ کرتا ہے نا، کافر بندہ تو شکوہ کرتا ہے، تو اس کے لیے تو دکھ تھوڑے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جیسے نحمدہ علی نعمہ، نحمدہ علی المصائب کما نحمدہ علی النعم، ہمیں اللہ کا مصیبتوں پر بھی ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے جیسے ہم اللہ کی طرف سے آنے والے احسانات پہ، انعامات پہ شکر کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان کی علامت، ٹھیک ہے۔ اچھا، غصہ حرام ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، غصہ حرام ہے۔ آپ الٹرنیٹو زندگی سوچیں کہ جس میں غصہ نہ ہو۔ ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی جس میں غصہ نہ ہو، جس میں حکمت ہو، جس میں پیار ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں محبت ہو، ٹھیک ہے۔ کیوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جملے کیوں بار بار دہرائے اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہے۔ اور ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین، اللہ کے ساتھ تعلق کس بات کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ محبت و پیار کا، ٹھیک ہے، محبت و پیار کا، عاجزی کا، انکساری کا۔ تو ہم سے جو جونیئر لوگ ہیں، کیا ہم ان پہ اتنے احسان کرتے ہیں کہ ہم ان پہ روب ڈال سکیں؟ اس کے بدلے میں ہم نے احسان کیا نہیں ہوتا، اور روب خدا والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تکبر خدا والا۔ اگر تو اللہ رب العزت کو زیادہ حق بنتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اعبدوا اللہ واستعینوہ، پھر اللہ کا حکم آتا کہ دیکھو میں نے کیا کچھ کیا ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ نہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد اللہ رب العزت پھر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ایاک نعبد، it's your choice. You want to obey me, you want to worship me, you want to be my slave, welcome, it's your choice. Even though I did this for you, but I'm not counting it to give you a command. سبحان اللہ۔ تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ یقین کریں ہماری یہ کیفیت ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک لمحے کے لیے کسی چیز کا مکمل طور پر اختیار آ جائے، ہم اس سے جس حد تک فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر کوئی بندہ اختیار میں آ جائے تو اس کو کس حد تک ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو سکویز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، واپس آ جائیں، یا نستعین۔ تو ما فوق الفطرت پہ ہم دعا کریں گے، ما تحت الفطرت پہ ہم کوشش کریں گے۔ یہ ایک اور اصول ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ساری؟
جی سر، لیکن سر میں اسٹارٹ سے نہیں تھی، تو مجھے وہ ذرا شرائط جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو ضرور بتا دیجیے گا. وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، تو ریکارڈنگ انشاءاللہ سن لیجیے گا. اوکے. اچھا، اوکے. اب ہم چلتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ. ایک اور جو اس سے پہلے جو ایک چیز بتانی چاہیے تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے بارے میں. وہ ایک اور پوائنٹ تھا جو میرے ذہن میں نکل گیا، تو ابھی ذہن میں آیا کہ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے اور مالک یوم الدین ایک الگ آیت ہے. دو آیتیں ہوگی. درمیان میں جو ورڈ ہے نا الرحمن الرحیم، خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ الرحمن کا تعلق الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ہے اور الرحیم کا تعلق مالک یوم الدین کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. سوال پیدا وہ کیسے؟ کیونکہ الرحمن کے اندر معنی تھا عارضی، ٹھیک ہے، شدید اور فوری طور پر. سبحان اللہ. تو دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہر چیز فوری طور پر، اور ہر چیز عارضی ہے اور چلی بھی جاتی ہے. اللہ اکبر. بالکل. Isn't it right؟ جی سر. ہاں. اچھا، اب اس کے لیے لفظ آگے اللہ رب العزت نے اس کی نیچر بتا دی، ٹھیک ہے، الرحمن کے اندر، کہ دنیا میں تم ایسا چاہتے ہو تو میں ایسا ہی سلوک کروں گا. فوری طور پہ سب کچھ مل بھی جائے گا. الحمدللہ ملتا بھی ہے. ہر سانس مل رہا ہے ہمیں، ہر سانس پہ آکسیجن مل رہی ہے. اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیں. الرحیم کے اندر ہمیشگی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشگی ہے اور شدت ہے. تو قیامت ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں مومنوں پر شدید رحمتیں ہوں گی. اور اس کے بارے میں تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، جو اللہ رب العزت جنت میں ایک مومن بندے کو انعامات سے نوازیں گے. سبحان اللہ. تو وہاں پہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ. شدید محبت اور ہمیشہ کے لیے. سبحان اللہ. ایسے ہی ایاک نعبد کا تعلق پہلی 3 آیات کے ساتھ جیسے ہم نے سمجھا، اور وہ ایاک نستعین کا باقی 3 آیات کے ساتھ. وہ کیسے؟ کیونکہ ہمیں مدد چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے. غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، کیونکہ مدد مانگ رہے ہیں نا. دعا کی جو شرائط ہیں ان میں جو اہم ترین جو نقطہ ہے، جو شرط ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو شکوہ کرنے والے دل کی دعا ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، شکوے کے بعد کیا نام ہے، سوری ابھی جو میں نے بولا، سر ایک آپ نے بتایا تھا، ایک جو شکوہ کرتا ہے اور ایک جو دعا کا نمبر آف کاؤنٹس یاد رکھتا ہے. ہاں یاد رکھ. اور غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ. غافل دل کی. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک بچہ بھاگا آئے، ٹھیک ہے، آگے گئے بڑے غصے کے ساتھ، مجھے 500 دو، ٹھیک ہے. آپ کیا بولیں گے؟ بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، کچھ کہہ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے، توجہ نہیں ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، باتیں کیے جا رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، باتیں کیے جا رہا ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ توجہ کدھر ہے. ہر چیز جو نظر آ رہی مانگ رہا ہے، ہر جو چیز نظر آ رہی مانگ رہا ہے. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اچھا، یہ ہے دوسرا طریقہ. تیسرا ہے، بچہ آتا ہے آ کے بڑے پیار سے، ابو جی یا امی جان مجھے یہ چیز چاہیے اور اس کے لیے مجھے اتنے پیسے چاہیے. آپ نے کہا کہ بیٹا ابھی نہیں. پھر وہ بار بار تکرار کرتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے، here you go. اللہ رب العزت کے ساتھ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ جو پہلے میں نے بتایا کہ بغیر کسی سلیقے کے مانگی ہوئی دعا، الحمدللہ اللہ اکبر، یہ دوسرا طریقہ آ گیا. روک تو ہم ڈال ہی نہیں سکتے اللہ رب العزت پر، کیونکہ غلام ہے. ٹھیک ہے. غافل دل کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں
पूरी मस्जिद में नजर जा रही है, इधर से उधर तक, हर बंदे के आने पर, जाने पर, रुकू पर, सजदे पर, ठीक है। और जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके चेहरों की तरफ कि कौन कहाँ देख रहा है, ये दुआ मांगी जा रही है। और लफ्ज मुंह से निकल रहे हैं, फेंके जा रहा है, अल्फाज जो रटे हुए हैं वो फेंके जा रहे हैं। अल्लाह ताला के सामने ये केस बिल्कुल वैसे ही, जो बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है और जो चीज़ नजर आ रही है मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, बाप के पास बैठा हुआ, बाप भी कहेगा मैं क्या, ये ये क्या कर रहा है, दिमाग तो ठीक है। अब यहाँ पे एक जो बात समझ आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन की निशानियां बयान करते हुए कहा कि अल्लाह अकबर, कि मुनाफिक लोग युराउन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और नमाज में अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं। अगर मैं इसको ना झटकी मिसाल दूं ना, झटके तरीके से तर्जमा करूं, इसका तर्जमा ये बनता है कि नमाज में मुझसे बात ही नहीं करते। ये समझ लें कि आपने किसी को कॉल की, नमाज हमारा कनेक्शन है, नमाज का मतलब ही कनेक्शन है, नमाज का मतलब ही कॉल है। अजान रिंग टून है, अब ये पॉइंट समझिएगा, अजान रिंग टून है और सलाह कनेक्शन है। इमेजिन कि आप एक कॉल पे हो और अगले बंदे की आवाज तो आ ही नहीं रही है, आप कितनी देर तक होल्ड करेंगे? या आवाज आ रही है, कट कट के आ रही है, आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रही है, तो हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड? आप कहेंगे क्या कर रहे हो, आई कैन टॉक टू यू अनलेस आई कैन हियर यू। नमाज में हम खड़े हो जाएं और अल्लाह से कलाम ही ना करें, अल्लाह को शिकवा करना पड़ा कि वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, ये तो मुझसे बातें नहीं करते। जैसे माँ को बाप बेटा काल मलाए तो हाँ जी क्या हाल है, ठीक ठाक है जी, होर 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 तुसी सुनाओ, होर तुसी सुनाओ, होर तुसी सुनाओ। फिर होर की फिरकी चल जाती है, मेरे साथ ऐसे होता है। अच्छा, क्यों बातें नहीं आती हैं? क्यों? वो मोहब्बत नहीं है। जब मोहब्बत नहीं है तो बातें कहां से आएंगी? और जिसे मोहब्बत हो, 2 घंटे की कॉल के बाद पता चलता है। मेरी सिस्टर आज ही बात कर रहे थे, तो 1 घंटा 5 मिनट के बाद कहने लगी, देखे ना आज तो 1 घंटा 5 मिनट बात हो गई। मैंने कहा मुझे लगता था कि मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन बातें वाकई बहुत ज्यादा हो गई। तो जहां पे प्यार होता है, जहां पे मोहब्बत होती है, तो घंटों बातें करने के बाद भी लगता है कि बात हुई नहीं, बात हुई नहीं, सैर ही नहीं होता बंदा। अल्लाह के सामने बंदा खड़ा हो और एक लम्हे के लिए ये सोच ले, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कॉल मिलती है, ऑनेस्टली इट्स अ कॉल, और अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की, अर्रहमानिर रहीम, इतना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की, ठीक है, मालिक यौमिद्दीन, मज्जदनी है अब्दी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अस्सलाम, व्हाट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको हमने जहन में रखना है कि गाफल दिल की भी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं करते, खा वो कितनी ही लंबी क्यों ना हो, कितनी ही खूबसूरत तरीके से मांगी क्यों ना हो, कितने खूबसूरत अल्फाज क्यों ना हो, ठीक है। दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कनेक्शन की फिक्र हो, पता हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, किससे मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ और क्यों मांग रहा हूँ, ठीक है। आपकी दुआ की कबूलियत में दुआ की कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इय्याक नस्ताईन के अंदर जो हमने चीज़ें सीखी हैं कि सबसे पहले मदद मांगने के लिए आप अमली तौर पे खुद स्ट्रगल करें, ठीक है, फिर आपको मदद मिलेगी। माँ तहत फितरत जितने मामलात हैं उन पे जितनी स्ट्रगल है वो मेरे लिए लाजिम है, फर्ज है। माँ फौकुल फितरत के मामलात में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वहां पर मुझे दुआ मांगने पर अल्लाह की मदद हासिल होगी, ठीक है। अगर मैं कोई जुमला गलत कर जाऊं तो मेरी इस्लाह कर देना। उसके बाद गाफल दिल की दुआ कबूल नहीं होती। दुआ एक अलग चीज़ है और इल्तिजा मुतालबा एक अलग चीज़ है। मुतालबा के लिए शराइत सख्त हैं, उसकी कबूलियत के लिए शराइत सख्त हैं। उनकी मुतालबे की शराइत पर पूरा उतरा जाएगा तो आपका मुतालबा पूरा हो जाएगा, और अगर मुतालबे पर पूरा ना उतरे
تو مطالبہ رہ جائے گا، اللہ کی مرضی پہ ہے قبول کرے نہ کرے۔ حرام کی شرط کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی، نہ قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا، کیونکہ مطالبہ ہے تو مطالبے کے لیے شرائط سخت ہیں۔ ہاں، دعا جو ہے وہ ایک عرض ہے، درخواست ہے، درخواست کے اندر آپ جو کچھ لکھ دیں گے لکھ لیا جائے، وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اگر تو آپ کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں، جیسے کہ ایک بجٹ، ایک پروجیکٹ کے لیے ایک بندہ اپنی کمپنی کو یا اپنے ہیڈ کو اپلیکیشن لکھتا ہے، درخواست لکھتا ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا ارجنٹ ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، تو فنڈز کین بی ریلیز رائٹ اوے، اور دے سے اوکے وی ہیو ٹو ہینڈل دیز ادر تھنگس، دین وی ریلیز دا بجٹ اور فنڈز، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فوری طور پہ دعا قبول کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہو کہ میں اس قابل نہ ہوں فوری طور پر، اور اللہ رب العزت میری دعا کو ڈیلے کر دیں اور دنیا میں ہی مرنے سے پہلے مجھے عطا کر دیں جب صحیح وقت ہو، یا میری دعا کو روک لیا جائے گا اور قیامت کے دن ایک دم سے مجھے ساری دعاؤں کے بدلے میں ریوارڈ کر کے عطا کر دیا جائے گا، مجھے نواز دیا جائے گا، ہمیں نواز دیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد کوشش کریں دعا کرنے کے بعد کبھی شکوہ نہ کریں، اس کے بعد کوشش کریں دعا کرنے کے بعد اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ کی دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ بھی بات واضح ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور سنتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کیا کہتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اس بندے نے بھی رکوع کے اندر تسبیح بیان کی، اللہ نے پہلے ہی سن لی، تو سمع اللہ آیا ہے، سن لی، مطلب کہ اٹ ہیپن آلریڈی۔ یہاں پہ یسمعو نہیں آیا کہ وہ سنتا ہے یا سنے گا، نہیں 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 نہیں، جس نے بھی تسبیح بیان کی اٹس کنفرمڈ، اٹس بین ہرڈ، سن لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا کی ہے وہ سن لی گئی ہے، آپ نے استغفار کیا ہے وہ سن لیا گیا ہے، اور استغفار پر تو گناہ فوری طور پہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ہے، رہی بات جہاں تک دنیاوی چیزیں ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے جو آپ کے لیے نصیب میں لکھ دی گئی۔ ہاں، جس چیز کے لیے مجھے اسٹرگل کرنی ہے، اور جس چیز کے لیے مجھے ضرورت ہے، جس چیز کے لیے مجھے اشد دعا کرنی چاہیے، وہ ہے اگلی آیت، آیت نمبر 5 کیا ہے؟ 5 نمبر آیت کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم۔ ہاں جی، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے مجھے دعا کا حکم مل چکا ہے اور مجھے طریقہ سکھا دیا گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی میں نے فکر کرنی ہے۔ کیوں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نے مجھے بتا دیا کہ میری دنیا کی ایک ضرورت پوری ہو چکی ہے، مجھے فکر نہیں کرنی ہے۔ مجھے جس بات کی فکر کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کس کے لیے؟ اہدینا۔ سر میرا آپ سے کوشچن ہے جی سر جی جی سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے، جو آپ نے غصے کے بارے میں کہا ہے کہ غصہ حرام ہے، تو جی ہم لوگ تو اس کو ایسے ہی ڈیلی لائف میں کرتے ہیں جیسے باقی سب کام ہوتے ہیں، اور اکثر مرد حضرات کو اور اکثر خواتین کو بھی، اور خصوصاً بچوں کو ڈیل کرتے ہوئے، مینس کو تو ظاہر ہے وہ ظاہر باہر جاتا ہے، اس کا اور طرح کا ایکسپوجر ہے، تو اس کو پتہ نہیں غصے کے لیول بھی اور طرح کے ہوتے ہیں ان کے، تو ہم مرد ہو یا عورت ان کو غصہ آتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، تو جب اس کو یہ آتا ہے تو پھر اب یہ حرام بھی ہے تو اس کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر تو کسی کو اذیت پہنچ گئی ہے تو کیا ہوگا پھر؟ قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی نا، گالی پر نیکی دینی پڑے گی، ہاں جی، پر نیکی دینی پڑے گی، ظاہر سی بات ہے دینی پڑے گی۔ نیکی دینی پڑے گی۔ تو غصے کی ہاں جی، قتل کر دیا جائے گا، تو قتل کر دیا کسی کو تو نیکی دینی پڑے گی، بالکل دینی پڑیں گی۔ تو اس کا واحد حل ہے جس بندے پہ غصہ کیا ہے اس کو راضی کیا جائے، اگر تو راضی نہیں ہوگا تو نیکی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جیسے غیبت پہ نیکیاں دینی پڑیں گی، جو مرضی ہو جائے۔ تو سر جو مومن بندہ آتا ہے وہ چپ چپ کر کے رہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنا ہو تو اچھی بات کہو اولی یسمت،
یا خاموش رہو. اگر منہ میں اچھی بات نہیں ہے تو خاموش رہو. اور خاموشی تو بات. سر تو سر جو جس طرح پاکستان کا ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کے ہر قسم کے ماحول کا پتہ ہے، تو کرٹیسزم، ٹونٹ اور اگلے کو نیچا کرنا، یہ سب چیزیں عام ہیں. یہ صرف تو پاکستان وہاں پہ میں بھی ہے، یہاں پہ تو بھی نہیں ہوتی باسز کی بہت زیادہ. تو سر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں پہ کس لیول کا صبر کیا جائے گا کہ جب کہ آپ کو اذیت ہونی شروع ہو جائے تو کس طرح غصہ بھی نہیں کیا جائے گا اور صبر بھی کیا جائے گا، یہ بتائیں. اچھا، اب سب سے پہلے جس بندے کو اپنی بےعزتی پہ اذیت محسوس ہو رہی ہے نا، کنفرم ہے کہ اس کے اندر ایگو ہے. اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کورس کی ضرورت ہے ساحل بھائی سے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنا سیریٹونن الائن کرے اور اپنے اندر سے تکبر ختم کرے. ٹھیک ہے، اگر تم جس کو کسی کی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. ہاں وہی بتا رہا ہوں نا، کہ اگر صحیح. بندے کو یہ لگتا ہے کہ مجھے بےعزتی محسوس ہو رہی ہے اور اس نے دین کا کام کیا ہے اور اس کو بےعزتی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے. اور اگر وہ دنیا کا پجاری ہے اور اس کو بےعزتی ہو رہی ہے تو اس کو دکھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو دنیا کا پجاری ہے. مومن بندے کی کوشش وہ آخرت ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے لیول پہ اتنا بہترین اور مخلص ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہ اس کو غرض ہی نہیں ہوتی کہ اس کی وہ اپریشیٹ کرے، اس کو غرض ہی نہیں ہوتی کہ بندہ اس کی تعریف کرے. تو اس کو اپریشیٹ لوگ مجبور سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی اچھائی ہے ہی اتنی، اس کے پاس لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں اس کی اچھائی کی تعریف کیے بغیر. اب ہاں، یہ جو بندہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو وہ لوگوں کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے نا، تو پھر لوگوں سے تو اس کو سب کچھ قبول کرنا پڑے گا نا. لوگوں کی طرف سے اگر ایک نے تعریف کی ہے تو دوسرا بندہ بے عزتی بھی تو کرے گا نا. تو اگر اس کو تعریف سے اچھا محسوس ہوا ہے تو تکلیف بھی تو محسوس ہوگی نا. تو اس کا مقصد پھر دنیا ہے نا، پھر دنیا میں تو سب کچھ چلتا ہے. اللہ کے ہاں پھر معاملات اور ہیں، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہے اس کے معاملات اور ہیں، اور طریقے سے وہ ہینڈل کرتا ہے. یعنی سر جو بھی آپ نے پیچھے ایک مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو آج بھی بہت زیادہ پسند ہے ہاں کہ جی. اگر انسان اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارتا ہے تو انسان کو بہت زیادہ ہمبل ہونا چاہیے، بہت زیادہ صابر ہونا چاہیے. یہ ویسے مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے. ہاں، مشکل نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں. آپ یہ ٹرم آپ نے نا نیکسٹ ٹائم کوشش کرنی کہ ایسی کوئی ٹرم نہیں استعمال کرنی دین کے ساتھ جو نیگیٹو سائیکالوجی کو ٹارگٹ کرے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ مشکل نہیں ہے. دیٹس اے پازیٹیو سائیکالوجی، دس از اے وے ٹو ہینڈل اٹ. یہ بہت آسان ہے، یہ بھی پازیٹیو سائیکالوجی کا سینٹینس ہے. ہاں، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان چیزوں کو کیسے طریقے سے یا آسان طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ کام کرنا مشکل ہے، تو نیگیٹو سائیکالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کے پاس تھوڑی سی ویکنس جن کے پاس ویکنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اٹ ٹریگرز دیم not to do already, don't even think to do, because one person is already commenting about کہ یہ مشکل ہے. تو وہ جن کے اندر سستی پائی جاتی ہے ان کو سگنل مل جاتا ہے کہ آپ تو کرو ہی نہیں نا، تو اس لیے ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے. اچھا، اب واپس آ جائیں. ہاں، اب واپس آ جائیں کہ عاجزی، انکساری. آپ اپنے آپ کو لوگوں سے ڈیٹیچ کر لیں بس. Why I need appreciation from people while I'm planning to get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. میرا مقصد اللہ کی رضا ہے، میرا مقصد اللہ کا قرب ہے، مجھے لوگوں سے کیا غرض، وہ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے. اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں بس. آپ نے جو کرنا ہے اللہ کو سامنے رکھ کے اللہ کے لیے کرنا، بات ختم. یہ مشکل ہے. سر میرے نا ذہن میں بھی اس ٹائم ایک سوال آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نعوذ باللہ اتنا برا بھلا کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں تھی ہوتی؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی بیٹھ کے نا، یا ایک دن بھی روتے ہوئے واپس نہیں آیا کہ مجھے فلاں نے یوں بولا تھا.
حتیٰ کہ پتھر کھانے کے بعد بھی آ کے روتے ہوئے واپس نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے, مشن بڑا ہے نا, تکلیفیں تو آنی ہے. تو اسی لیے اب یہ بھی بات سمجھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ میٹھے میٹھے جملے نہیں بول رہے تھے, وہ ان کے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ بت ان کی تم پوجا کرتے ہو. دیٹ واز دا وے ٹو ڈسکرج آئیڈل ورشپرز, کہ ان کی پوجا کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو جو ریئیکشن تھا, اگر تو میں آپ کو بڑے پیار سے بولوں نہیں 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 میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا نہیں ہے, آپ سوچیں تو خدا کو یہ ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے, دیٹ واز ناٹ دا وے. پھر کون ناراض ہوتا, کہتے ان کی رائے ہے نا, قبول کرتے ہیں کریں, نہیں تو نہیں. ریئیکشن تب ہوتا ہے آپ کنڈم کریں, آپ سخت جملے بولیں, پھر ریئیکشن آئے گا. تو ریئیکشن جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں ریئیکشنری تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے تھے, ان کے اندر جھوٹ تھا تو ان کو تو سچ. سر جب ہم سچ بھی بولتے ہیں تو بھی تو اگلے کو تکلیف ہوتی ہے بڑی شدید قسم کی, تب اب بھی نہیں کیا جاتا ہے. ہاں جی, دیکھنا, سچ بولنے کی بھی تو حکمت ہے نا. مثال کے طور پر دو قسم کی, یہاں پہ ایک لمبا مضمون ہے, لیکن سچ کی کیٹیگریز ہیں. آپ کہاں پہ کس قسم کا سچ بول رہے ہیں. ایک ہے کہ اگر تو کسی کے بارے میں سچ بول رہے ہیں تو آپ کو بہت سچ آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, اتنا پھر سچ آپ اپنے بارے میں بولیں نا. اگر سچ اتنا ہی کانفیڈنس آپ کو لگتا ہے کہ بھئی سچ ہی بولنا چاہیے, تو پھر ہر وہ بات بتائیں نا جو آپ خود بھی کرتے ہیں, اتنا ہی سچ بولیں جتنا آپ لوگوں کے بارے میں سچ بولنا چاہتے ہیں. This is how it works. Where you hold yourself back and hold your truth back about yourself. کیوں اور کب آپ اپنے بارے میں سچ کیوں نہیں بولتے. اگر جو وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہی حکمت استعمال کرنی پڑے گی باقی معاملات میں بھی. ہاں, مثال کے طور پہ میاں بیوی ہے, ٹھیک ہے, ان کے اندر اختلاف ہے, جی تو کیا آپ 100% سچ بولیں گے کہ آپ کی بیوی نے آ کے مجھے یہ کچھ بولا ہے؟ نو. اگر آپ تو صلح کروانے چاہتے ہیں تو آپ یو ول فائنڈ دا بیٹر وے. تو وہاں پہ تو آپ کو جھوٹ پہ بھی گنجائش ہے, بلکہ وہ تو اجر بن جاتا ہے. تو اس تو سر اگر فیملی سسٹم میں کوئی چیز غلط ہے اور پہلے آپ آرام سے کہو لیکن پھر آپ اس کے لیے سٹینڈ لو, تو وہ کس کیٹیگری میں فال کرے گا؟ وہ تو پھر یہی تو ہمیں کرنا چاہیے. یہ تو معاملہ ہی لاگو ہو گیا نا. صحیح صحیح, یعنی کہ اگر آپ کسی کے بارے میں سچ بولو جو کہ ایک طرح کی غیبت ہے, تو پھر اپنے بارے میں بھی اتنا ہی بتاؤ. ہاں جی, پھر آپ سچ بولے نا, پھر سچ ہر جگہ بولے گے, آپ سے پوچھ لے آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اتنا ہی سچ بولیں جتنا میں کسی کے بارے میں سچ بولنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بارے میں سچ سب کچھ بتاؤں گا تو میرا دعوت کے کام میں, میرے باقی معاملات میں رکاوٹ بنے گی, تو پھر کسی اور بڑے اہم معاملے کا نقصان ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک فوجی ہے, وہ پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ پوچھ رہے ہیں, ہاں جی بتاؤ مسلمان آرمی کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب یہاں پہ یہ سچ نہیں بول سکتا ہے, he has to lie. صحیح صحیح. تو یہ رولز کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کتنے بڑے اسٹیک ہولڈر کا نقصان ہو سکتا ہے اگر میں جس کو میں سچ سمجھ رہا ہوں, یا میں اپنی سمجھداری کے فقدان کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اب یہ بولنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کتنا بڑے اسٹیک ہولڈر کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. دین کا نقصان ہو سکتا ہے, لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, معاشرے کا بہت بڑا نقصان, گھر کے افراد کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ اٹ. But that's a separate topic, inshallah we'll cover someday. لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو چیزیں کور کی ہیں I hope pretty clear. ٹھیک ہے, کل کو ہم اگلی آیت پہ جائیں گے, and that's the next ayah is another ocean, inshallah. It's beautiful ocean. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. پر آپ نے نا ایک کوشچن تھا جس کو آپ نے کہا تھا کہ نیکسٹ ڈے کے ٹاپک کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کروں گا, کہ قرآن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن سکون ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سر یہ جب جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں نا تو ایک خوف اور بوجھ محسوس ہوتا ہے. اگلی آیت پہ نہیں نہ گئے ابھی اب تک. اس آیت تو نہیں ابھی آئے. ہاں, اہدنا الصراط المستقیم نے جواب دینا نا آپ کے سوال کا. اچھا ٹھیک, جزاک اللہ خیر سر. اور سوال
If not, then we are going once, going twice, and I think we got, inshallah. See you tomorrow. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.